الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض و معروض کا سلسلہ دراز کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمکتی ہوئی رات اور روشن دن میں مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، میں تمہارے لیے دعا مانگتا اور استغفار کرتا ہوں۔ چمکتی رات سے مراد شب جمعہ اور روشن دن سے مراد جمعۃ المبارکہ ہے۔ آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا۔ معزز محترم سامعین، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں بھی فرماتے ہیں، استغفار بھی فرماتے ہیں۔ دعائے مصطفیٰ کی تو ماشاء اللہ شان ہی یہ ہے کہ بس ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے سب بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، مقبول ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں، کب تیر کمان دار نبوت کا خطا ہو۔ یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا ابرو یعنی بھوں مبارک کا بس اشارہ ہی ہو جائے تو دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مقدس تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ غور فرمائیے، جب رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو کیوں کر بگڑیاں نہیں بنیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی عادت بنائیں، خصوصاً شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم سامعین، الحمدللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ اپنی برکتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ہر طرف دھوم ہے، ان کا ذکر پاک تو کبھی رکتا ہی نہیں، کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ ربیع الاول عاشقوں کے دل اور زندہ کر دیتا ہے۔ جگہ جگہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سج رہی ہیں۔ عاشقان رسول اپنے اپنے گھروں کو ذکر مصطفیٰ سے جنت نما بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مقدس اس مبارک مہینے کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ عزیزم، آج ہم اپنی قسمت کا ستارہ چمکائیں گے، یعنی آج نعلین شریف کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت پائیں گے۔ میں ابتدائی میں لفظ نعلین کا معنی عرض کر دیتا ہوں، بیان میں بار بار عرض نہیں کروں گا، کیونکہ نعلین کی جگہ ہمارے ہاں اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ لفظ بولنا اگرچہ جائز ہو مگر دل گوارا نہیں کرتا۔ نعل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جوتا، یعنی نعل ایک پاؤں کا جوتا، نعلین دونوں پاؤں کے جوتے۔ تو آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعلین کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان نعلین مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک، تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیائے فلک۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کا مقام دیکھیے۔
پرتو کا معنی ہوتا ہے عکس. ہم آئینے کے سامنے کوئی چیز کریں تو اس چیز کا عکس آئینے کے اندر نظر آتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ آئینے کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو ہٹائیں گے، آئینے سے عکس ہٹ جائے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، یہ جو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، رات کو خوب جگمگاتے ہیں، اندھیری رات کو حسین بنا دیتے ہیں، عشق کے لہجے میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان گویا ایک آئینہ ہے، اور آپ کے مقدس پاؤں سے چھو کر جو ذرے جھڑتے ہیں، آسمان میں ان ذروں کا جو عکس بنتا ہے وہ ستاروں کی شکل میں نظر آتا ہے. اور کتنی خوبصورت بات کہی نا کہ تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک. ضیاء فلک سے یہاں مراد سورج ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مثل ہونا تو بہت ہی دور کی بات، آپ کے نال پاک کی بھی کامل و اکمل مثل کائنات کی وسعتوں میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہاں، نال پاک کی ایک ناقص سی مثال یہ چمکتا دمکتا سورج ہے کہ یہ دنیا بھر کو روشنی بانٹنے والا سورج آپ کے نال پاک کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا. ہاں، اس کی چمک دمک دیکھ کر، اس کا نور دیکھ کر، اس کی روشنی اور لائٹ دیکھ کر ذرا شبہ سا ہوتا ہے کہ جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک چمک رہے ہوں. معزز سامعین، آپ نالین شریف کی عزت و عظمت کا اندازہ لگائیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں مٹی کے ان ذروں کی قسم ارشاد فرمائی ہے جو راہ چلتے وقت نالین شریف کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. جی ہاں، ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر پاک کی قسم. یہ قسم کیوں اٹھائی گئی؟ مکہ پاک کو یہ شان کیوں ملی کہ اللہ پاک نے اس شہر کی قسم ذکر فرمائی؟ یہاں کعبہ ہے اس لیے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں مینا ہے، یہاں حقیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، کیا اسی لیے یہ شرف ملا؟ نہیں. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ چلا کرتے ہیں، اس شہر کی مٹی نے آپ کے نالین شریف کے بوسے لیے ہیں. یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، خاک نالے مصطفیٰ کو تاج شاہاں کر دیا. معزز سامعین، سبحان اللہ، جن ذروں کی قسم رب کائنات ارشاد فرمائے، بھلا ان ذروں کی مثال کائنات میں کہاں مل سکتی ہے؟ اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک. حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر خیر سنیے. آپ ایک پتے کی بات عرض کروں، یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک، یہ کوئی محض شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت و ریئلٹی ہے. جی ہاں، یہ بالکل سچی پکی مانی ہوئی حقیقت ہے. اس شعر میں ذرے سے مراد ذرہ نہیں ہے، ستارے سے مراد ستارہ نہیں ہے، فلک سے مراد فلک نہیں ہے. میں وضاحت کرتا ہوں، ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. صحابی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے شان والے صحابی ہیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کو 7 رفیق عطا کیے جاتے ہیں، مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 رفیق دیے گئے ہیں، یعنی 14 رفیق دیے گئے ہیں. عرض کیا گیا وہ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 کے نام لیے اور ان میں فرمایا ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی تھے، یعنی جیسے ہمارے ہاں مفتیان کرام ہوتے ہیں
ایسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی کچھ صحابہ مفتی کا درجہ رکھتے تھے، جن سے لوگ اپنے مسائل پوچھتے اور فتوے لیا کرتے تھے۔ ان مفتیان اکرام میں ایک بہت بڑے مفتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ہم الحمدللہ حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتووں پر عمل کرتے ہیں، انہی کے فتاوی جات کی تشریحات آپ نے کی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی اصل میں فیضان عبداللہ بن مسعود ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن کی ایسے تلاوت کرنا چاہتا ہے جیسے قرآن نازل ہوا تو اسے چاہیے اس طرح پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات پر راضی ہوں جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں مبارک قدرے باریک تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پنڈلیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لہو اثقل فی المیزان من احد، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں روز قیامت میزان عمل پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی بلند شانیں عطا ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ شانیں ملی کہاں سے، کیسے ملی؟ نمازیں تو دیگر صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزے تو دوسرے صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیک، پرہیزگار، متقی بلکہ اہل تقوی کے امام و پیشوا ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص شانیں کیسے نصیب ہوئیں؟ جواب سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص سعادت نصیب تھی، ایک خاص قسم کی خدمت آپ بجالایا کرتے تھے۔ آپ کا لقب صاحب النعلین والوسادہ یعنی نعلین شریف اور تکیہ مبارک اٹھانے والے صحابی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں تشریف لے کر جاتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ مبارک اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ خدمت میں حاضر رہتے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف رکھنے کا ارادہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر گورے گورے پیارے پیارے عرش کی آنکھوں کے تارے مقدس مبارک پاؤں سے نعلین شریف اتارتے، اپنے پاس محفوظ کر لیتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں تکیہ پیش کرتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے اور کہیں تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ آگے بڑھ کر پاؤں مقدس میں نعلین شریف پہنانے کی سعادت پاتے اور تکیہ اپنی حفاظت میں لے لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ خدمت تھی جس کی برکت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شانیں عطا ہوئی جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انی خدمت مثال نعل المصطفى لأعيش في الدارين تحت ظلالها، سعد ابن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، یعنی میں نقش نال پاک کا خادم ہوں تاکہ میں دونوں جہان میں اس نقش پاک کے سائے میں رہوں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نعلین شریف کی خدمت کر کے سعادتوں کی معراج کو پہنچ گئے۔ انشاءاللہ الکریم میں نقش نال پاک کی خدمت سے سعادت پا جاؤں گا۔ عزیزم، اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا شعر، تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک، یعنی اے پیارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در کے خادم، آپ کے سچے عاشقوں کی یہ شان ہے کہ آسمان علم و عمل ہو یا آسمان عظمت و ولایت، آسمان عزت و تقوی ہو یا آسمان امامت و پیشوائی،
آپ کے در کے خادم، آپ کے سچے عاشق ہر آسمان پر ستاروں کی مانند چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرماتے اور بات آئندہ آنے والے وقتوں اور زمانوں کی شروع ہو گئی۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، بعض دفعہ شیطان علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ احادیث پڑھیے، پتہ چلے گا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں بہت مرتبہ مستقبل و فیوچر کے تذکرے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے وقتوں کے حالات ایسے بتایا کرتے تھے جیسے اپنی آنکھ مبارکہ سے ملاحظہ فرما رہے ہوں۔ خیر، محفل نور سجی تھی، آئندہ آنے والے وقتوں کی بات شروع ہوئی، فیوچر کی بات شروع ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو یہ منوانے کے لیے کہ قرآن واقعی اللہ پاک کا کلام ہے، مجھے جنگیں کرنی پڑی، بہت کوشش و محنت کرنی پڑی، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اور اس کے درست معانی کے حوالے سے جنگیں کرے گا۔ اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، عرض کیا، انا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص میں ہوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، نہیں، آپ نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، کیا وہ میں ہوں؟ تو فرمایا، نہیں، تم بھی نہیں ہو، بلکہ ولیکن خاصف النعل، یعنی یہ وہ شخص ہے جو اس وقت میرے نعلین شریف کو سلائی لگا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نعلین شریف دیے تھے اور اس وقت وہ ان کو سلائی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! تو معلوم ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان انتہائی اونچی ہے، وہ علی جو شیر خدا ہیں، وہ علی جو شہر علم کا دروازہ ہیں، وہ علی جو ولایت کے بادشاہ ہیں، وہ علی جو فاتح خیبر ہیں، شیر مرحب شکن ہیں، وہ علی جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، وہ علی جنہیں دیکھنا عبادت ہے، وہ علی جو خود جنتی، جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دینے والوں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیے، نالین شریف کو سلائی لگانے کی خدمت انجام دینے والوں کی ایسی شان ہے تو غار ثور میں خدمت سرکار کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ علامہ ابو سعید نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، روایت ہے کہ انصار سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹا بچہ تھا، ظاہر ہے کہ یہ بھی صحابی تھے۔ ان کا انداز عشق دیکھیے کیسا تھا۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی مگر عشق میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بیٹھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے تو پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچ کر جب اپنی نعلین شریف اتارتے تو یہ فوراً انہیں اٹھاتے، اپنے کپڑوں سے صاف کرتے اور اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگتے تو اپنے ہاتھوں سے نعلین شریف پیش کرتے۔ چند دن تک ایسے ہی ہوتا رہا، آخر دریائے کرم جوش پر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ہوں۔
تو فرمایا نعلین شریف کی ایسی خدمت کا کس نے کہا ہے؟ عرض کیا مجھے کسی نے بھی نہیں کہا، بس دل میں محبت جاگی کہ یوں خدمت کر کے آپ کو خوشی پہنچاؤں، لہذا خوشی پہنچانے کی سعادت پا رہا ہوں۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اے اللہ تعالی اس بچے نے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی، اسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا نرالی شان ہے، جو چند روز کے لیے ہی ان کی خدمت کی سعادت پالے دونوں جہان کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب محفل شریف برخاست ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا ارادہ فرمایا، تو ایک چھوٹی عمر کے صحابی فوراً آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین اٹھائے اور خدمت میں حاضر کر دیے۔ دریائے کرم جوش پر آیا، فرمایا تو نے اللہ پاک کی رضا چاہی، اللہ تعالی تم سے راضی ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں دعائے مصطفیٰ کی برکت سے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پرسکون زندگی گزاری، آخر شہادت کا رتبہ پا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نالے پاک محمد کی، ان روشن قسمت والوں کا یہ تاج سعادت کیا کہنا۔ معزز سامعین، یہ نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو لمحہ بھر کو ان کی خدمت بجا لاتا ہے، دونوں جہان کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ تو میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چند واقعات عرض کیے۔ اب انبیاء اکرام علیہ السلام کے ارشادات سنیے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بلند شان والے نبی ہیں، ایک مرتبہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیے۔ آپ کے الفاظ مبارک آج بھی انجیل میں موجود ہیں، جن کا انگلش ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا He that cometh after me is mightier than I، یعنی اے لوگوں سن لو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ طاقت والے ہوں گے۔ Whose shoes I am not worthy to bear، یعنی وہ اس شان والے ہیں کہ میں ان کے نعلین شریفین اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے انجیل شریف آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ اب جو انجیل کے نام سے بائبل ملتی ہے، یہ اصل آسمانی کتاب نہیں ہے، اس میں لوگوں نے بہت رد و بدل و چینجنگ کر دیے ہیں۔ دشمنان خدا اور رسول نے اس میں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں مٹانے کی بہت کوششیں کی ہیں، مگر مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہو نبی آخر الزمان وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَهْلًا لِأَنْ أَحُلَّ شِرَاكَ نَعْلِي، یعنی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ان کے نعلین شریفین کے تسمے کھولنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ بلند شانوں والے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، اندھوں کو بینا کرنے والے ہیں، کوڑیوں کو ہاتھ لگا کر اچھا کرنے والے، مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر زندہ کرنے والے، مردے جلانے والے، ایسے بلند شان والے نبی ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کن الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین، پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی تو کیا ہی اونچی شان ہوگی. آپ کے نعلین شریف کا نقش مبارک جو عام مل جاتا ہے اس کی بھی ایسی ایسی برکات ہیں کہ بس کیا بتاؤں. ایک عمارت گری جس کی ایک دیوار پر نقش نعل پاک بنا ہوا تھا تو وہ دیوار ترچھی کھڑی ہو گئی اور غالباً اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ شاید باقی دیواریں گر گئی تھیں. حضرت علامہ امام احمد طلسمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک قابل اعتبار شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایک شدید مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے قریب تھا کہ میں مر جاتا. اللہ پاک نے مجھے الہام فرمایا، یعنی میرے دل میں بات ڈال دی کہ نقش نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کروں. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی. اسی طرح ایک اور حکایت نقل کرتے ہیں کہ مجھے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ ایسے ممالک کا سفر کیا جن کے راستوں پر ہر وقت چوروں ڈاکوؤں کا خوف رہتا تھا اور عام طور پر کوئی بھی مسافر ان کی لوٹ مار سے بچ نہیں پاتا تھا، مگر چونکہ ان کے پاس نقش نعلین ہوتا لہذا کئی مرتبہ ان کا چوروں ڈاکوؤں سے سامنا ہوا، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا. علامہ طلسمانی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الخالق مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک پھوڑا نکل آیا، نہ جانے کیسا پھوڑا تھا، ٹھیک ہونے کو ہی نہیں آتا تھا. بہت ڈاکٹرز کو دکھایا گیا مگر کسی کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. جب سمجھ نہ آتا تھا تو علاج بھی نہیں ہو پاتا تھا. میں بہت تکلیف اور درد میں تھا. ایک دن اچانک مجھے نقش نعل پاک کی برکات یاد آئی. چنانچہ میں نے نقش نعل پاک اپنے زخم کے قریب کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تعالی، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نعل پاک کا یہ نقش ہے ان کے صدقے مجھے شفا عطا فرما. الحمدللہ نقش نعل پاک کی برکت سے اس لا علاج پھوڑے سے مجھے نجات مل گئی. سبحان اللہ. علامہ طلسمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے نعلین شریف کے فضائل پر کتاب لکھی ہے، آپ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں 1027 ہجری کی بات ہے، میں بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا. راستے میں ایک جگہ سمندر بہت طغیانی پر تھا. سیلاب کے تیز ریلے سے ہمارے جہاز کے کئی تختے بھی ٹوٹ گئے. اب بس موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. جتنے سمندری سفر کے تجربہ کار لوگ تھے سب نے امید چھوڑ دی کہ اب ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس نقش نعل پاک موجود تھا. میں نے وہ نقش مبارک جہاز کے کپتان کے پاس بھیجا اور کہا اسے پاس رکھ کر جہاز چلاتے جائیے. الحمدللہ نقش پاک کی برکت فوراً ظاہر ہوئی اور ہمارا جہاز ان سیلابی ریلوں سے بحفاظت گزر گیا. ہو دفع بلا، مرضوں کو شفا اور فتح و نصرت بر اعدا. یہ اس کا اثر، یہ فیض اس کا، یہ اس کی برکت کیا کہنا. سینے سے لگا آنکھوں میں بسا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا. ہاں اس کے توسل سے برہاں کھل جائے گی قسمت کیا کہنا. سبحان اللہ. معزز سامعین، نقش نعل پاک کی اور بھی بہت برکتیں ہیں جو علماء اکرام نے کتابوں میں لکھی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ نقش نعلین پاک اپنے پاس رکھیں، امامہ شریف میں رکھ لیں، ٹوپی کے اندر سلائی کروا لیں، نہیں تو جیب میں ادب کے ساتھ رکھ لیجئے، گھر میں لٹکائیے، دیواروں پر لگائیے. بلکہ مشورہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کو الگ الگ نقش پاک دے دیجئے. انشاءاللہ الکریم آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت رہے گی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسرے پارے کے آخر میں تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا ہے
ہوا یہ کہ حضرت طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا، تو بنی اسرائیل نے اس فیصلے کی مخالفت کی کہ طالوت تو غریب ہیں، یہ بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس پر اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ یہاں تابوت کے اندر موجود چیزوں کو اللہ پاک نے سکینہ فرمایا، یعنی دل کا سکون، دل کا اطمینان اور چین۔ اس صندوق میں کیا تھا یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ یعنی تبرکات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس تابوت میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے شریف اور آپ کے نعلین شریفین یعنی مبارک جوتے مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی مبارک تھی۔ بنی اسرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ اس تابوت کی برکت سے انہیں جنگوں میں فتح و نصرت مل جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریفین کی یہ برکت ہے، آپ کے نعلین شریفین اور ان کا نقش پاک کیوں دل کے سکون اور چین اور مشکلات کے حل اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب، ریزن، کارن نہیں ہوگا؟ تجربہ شاہد ہے کہ الحمدللہ نقش نالے پاک کی برکات نصیب ہوتی ہیں، لہٰذا نقش پاک اپنے پاس رکھنے کی ضرور عادت اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو بیماریوں سے شفا ملے گی، تنگ دستیوں سے نجات ملے گی، آفتوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا، حسن اخلاق سے بہتر مسلمان کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ معزز سامعین، حسن اخلاق سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے، نہ کبھی ڈانٹتے نہ جھڑکتے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر مسکراتے، ان سے ان کے بچوں سے خوش طبعی فرماتے، بچوں کو گود مبارک میں بٹھا لیتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، سلام میں پہل فرماتے، سب کو اچھے نام سے پکارتے، دوسرے کی بات نہ کاٹتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاق مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔